السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ بہت زمانے پہلے مکہ مکرمہ میں عرب کے لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں بت پرستی، ظلم اور جہالت کا راج تھا۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور طاقتور ہی کو حقدار سمجھتے۔ اسی زمانے میں بنو ہاشم کے معزز گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا جو پوری دنیا کو روشنی دینے والا تھا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل کی رات تھی۔ وہ سال مشہور ہے جب یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کر اسے ہلاک کر دیا۔ اسی سال اسی رات مکہ کے گھر میں حضرت آمینہ بنت وہب کے ہاں ایک نورانی بچے کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اس وقت وفات پا چکے تھے، اس لیے یہ بچہ یتیم پیدا ہوا۔ پیدائش کے وقت روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آسمان کے ستارے اور بھی روشن ہو گئے۔ فارس کے بادشاہ کے محل کے 14 گنگرے گر گئے۔ آتش پرستوں کا 1000 سال سے جلتا ہوا آگ کا الاؤ بجھ گیا۔ مکہ کی فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ حضرت آمینہ نے دیکھا کہ ایک نور نکلا جو شام کے محلوں تک روشن کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے خوشی کے موقع پر لوگوں کو دعوت دی اور کہا، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے تاکہ زمین اور آسمان والے سب اس کی تعریف کریں۔ یہ نام اس وقت عرب میں نیا تھا اور اس کا مطلب جس کی خوبیاں بار بار بیان کی جائیں۔ پہلے دن سے ہی خاص رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولنے والے، ایمانت دار اور نرم دل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا میں صرف اخلاق کی خوبیاں مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صرف ایک خوشی کا دن نہیں بلکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ان کی سیرت پر چلنا، سچ بولنا ہے، رحم دل بننا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے عرب معاشرہ گمراہی میں، ظلم میں ڈوبا ہوا تھا۔ بت پرستی عام تھی، عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، طاقتور کمزور کو دباتا تھا اور انصاف کا کوئی نظام نہ تھا۔ ایسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نور بھیجنے کا فیصلہ کیا جو دنیا کو ہدایت دے۔ یہ نور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا میں عدل و انصاف کا پیغام آیا، رحم، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم ملی، علم، تہذیب اور پاکیزہ اخلاق کا نظام قائم ہوا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا سچا دین ملا۔ آپ کی ولادت ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی لائی ہوئی ہدایت پر چلیں، سچائی کو اپنائیں، رحم دلی اختیار کریں، دوسروں کا حق نہ ماریں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ دودھ پینے کے لیے صحرا بھیجنا۔ اس زمانے میں مکہ کے امیر گھرانوں کا رواج تھا کہ اپنے بچوں کو صحرا کی عورتوں کے حوالے کرتے تاکہ وہ کھلی فضا اور صاف ستھرے ماحول میں پلیں اور عربی زبان بھی صاف سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا گیا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت غریب تھا، جانور کمزور تھے اور دودھ بھی کم تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے، برکت آ گئی، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرنے لگے، کھیت سرسبز سبز ہو گئے، قحط میں بھی ان کے گھر خوشحالی آ گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں اپنے دودھ پینے والے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور اسے ایک سیاہ قطرہ نکال کر صاف کر دیا، پھر دل کو واپس رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر برائی اور شیطانی وسوسوں سے پاک کر دیا گیا۔ جب آپ کے ساتھی بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر حضرت حلیمہ کو بتایا۔ وہ گھبرا کر آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دادا عبد المطلب نے پرورش کی، مگر 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने कफ़ालत की और ज़िंदगी भर आपका साथ दिया। आपका बचपन मुश्किलात, यतीमी और आजमाइशों में गुजरा, लेकिन आप हमेशा सच बोलने वाले थे, किसी का हक नहीं मारते थे, दूसरों के साथ नरमी से पेश आते थे। ये हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान अच्छे इखलाक और सब्र को ना छोड़े। तो प्यारे नाज़रीन, ये था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या। अगर आप इस तरह के और वाक़या सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।